یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ کہتے جی کہ میں حج پہ آیا ہوں، میں اگر اب جدہ یا طائف جاؤں، آپ مسافر ہیں، نماز آپ کو قصر پڑھنی پڑے گی بالکل۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب کوئی نئے گھر میں جاتے ہیں تو پہلے قرآن شریف کو ختم رکھیے، بالکل بدعت ہے۔ قرآن پڑھنا ہے تو خود گھر والے بیٹھ کے قرآن پڑھو، لوگوں کو بلا کے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں کرکٹ جیت جائیں تو خوشی ہوتی ہے، ہار جائیں صدمہ، ہی فطری بات ہے، نیچرل بات ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تمہیں حج سے خوشی تھوڑی ہوگی، کرکٹ سے ہی ہوگی۔ عمرہ کرو تمہیں کیا خوشی ہوئی ہے، طواف کیا کتنی خوشی ہوئی ہے۔ کرکٹ جیت جائیں تو آج ناچنا شروع کر دو گے یہاں بھی۔ میرے والد کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ سیلفی بنا سکتے ہیں، میں کیوں کہوں، میں گناہ میں کیوں شرکت کروں؟ میں تو ویڈیو وغیرہ وہ اسی کو صرف جائز سمجھتا ہوں جو دین کے لیے استعمال ہو، تبلیغ کے لیے استعمال ہو، آگے دعوت پہنچائی جائے، ورنہ تو بے فائدہ ہے۔ جو صحابہ کو گالی نکالے قتل کرنا چاہیے، ہمیں قتل کرنے کا کوئی حکم نہیں۔ یہ تو حکم اگر دے گا تو بادشاہ وقت دے گا یا امیر المومنین دے گا۔ وہ بھیا کئی دفعہ آپ نے لکھا ہے کہ کوئی انجینئر ہے، مرزا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، گالیاں اس کے پاس گالیاں ہی ہیں تو اندر سے وہی دیکھو نا، جو برتن میں ہوگا وہی نکلے گا، دودھ ہوگا یا پانی ہوگا۔ اس بیچارے کے اندر ہیں ہی گالیاں بھری ہوئی، تو گالیاں نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ ایک آدمی نے ذی-قعدہ میں اپنی طرف سے عمرہ کیا، آپ کسی اور سے حج بدل کر سکتے ہیں؟ کر سکتا ہے۔ 26 دن حج ذی-قعدہ کو مدینہ جانا ہے، 5 دن حج کو مکہ واپسی، وہیں سے حج افراد کا احرام باندھ کیا جائے۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، چومنا منع ہے۔ حج کے ہم 3 مہینے سے مکے میں کام کر رہے ہیں، حج کے دنوں میں کام کرنے کی اجازت نامہ ہے، حج کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب ڈلو والی والے وفات پا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کس قسم کی عورت سے نکاح کرنا ہے؟ جب آپ کو یہ معلومات لینے ہوں تو مجھے علیحدہ مل لینا، تقریر میں تو کوئی ضرورت نہیں۔ میں جدہ سے کمپنی کے کام سے مکے آیا ہوں، حج تک یہی رہوں گا، حج کی نیت بھی ہے، تو آپ کا حج افراد ہوگا۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، جو مکے والے ہیں، جدے والے ہیں، یعنی میقات کے اندر ہیں، میقات ہے مدینہ، میقات ہے طائف، میقات ہے یلملم، میقات ہے جوفہ، اس کے جو اندر ہیں ان سب کا حج افراد ہے۔ پچھلے سال ہمارے ایک ساتھی نے جدہ سے حج کے لیے گئے، انہوں نے احرام مسجد عائشہ سے حج ٹھیک کیا، اس نے کیونکہ اس کو جدہ سے باندھنا چاہیے تھا، نہیں باندھ سکا، مسجد عائشہ سے باندھ لیا، ٹھیک۔ بھائی تصریح قانونی مسئلہ ہے، شریعت کا اب علماء کہتے ہیں کہ بغیر اجازت کے نہ کریں۔ جنازے کے بعد جو دعا ہے وہ بدعت ہے، اگر سنت ہوتی حضور نہ کرتے۔ اصل دعا جو ہے وہ جنازے والی ہے، وہی دعا ہے، اس کے بعد جو سنت ہے وہ قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ الآن یسأل، اب اس سے سوال جواب ہوگا، فاسألوا لہ التثبیت، دعا کرو اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ جو حیات کا منکر ہے اللہ ہدایت دے۔
بہرحال زمزم میں دوسرا پانی نہ ملا ہے، ہر چیز کو کم سے کم زمزم کو تو 1 نمبر رہنے دو نا، ہر چیز کو 2 نمبر کیوں بڑھاتے ہو؟ مکے کے رہنے والے حج تمتع نہیں کر سکتے، نہ قران کر سکتے، چونکہ قران یا تمتع ان لوگوں کے لیے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مکے کے رہنے والے نہ ہوں، باہر سے ہیں۔ عورتوں کو قبرستان میں جانا منع ہے۔ ایک ایسا خانہ خاص میں پتہ نہیں، بہرحال عورتوں کو جانا منع ہے۔ ایک آدمی میں آیا 3 مہینے کے لیے مکہ، اس کا ارادہ ہے کہ 10 دن مکے رہ کے ریاض جائے گا، نماز قصر پڑے گا، 15 دن کی نیت کر لے تو پھر مقیم ہو جائے گا۔ ہم مسجد نبوی میں جو درود پڑھتے ہیں وہ حضور نہیں سنتے، وہ پہنچایا جاتا ہے۔ جو سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ حضور پاک سنتے ہیں۔ جب لڑکی بالغ ہو پردے کا حکم ہے، لیکن بہتری ہے کہ پہلے سے شروع کر دے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک وقت دیتا ہے تو بہرحال حنفی مسلک میں بھی اور تمام ائمہ 4 کے نزدیک وہ 3 طلاقیں ہیں۔ فقط بعض علماء اہل حدیث ہیں جو فرماتے ہیں کہ 1 طلاق ہے، ورنہ پوری جمہور امت اور تمام ائمہ کہتے ہیں کہ 3 ہے، 1 بہرحال یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو بس ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو گیا۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کیا، اب 2 رکعت واجب جو ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے پہلے 2 رکعت واجب پڑھو، سنت بھی بعد میں پڑھو، کیونکہ واجب مقدم ہے۔ فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے، فجر کے بعد تو پڑھ نہیں سکتے جب تک سورج نہ چڑھے۔ اجتباء جو ہے کندھے نکال کے حضور نے رمل فرمایا تھا تاکہ کافروں پر اپنی طاقت کا اظہار کیا جائے۔ میں مدینے سے آیا عمرہ کیا عید کے بعد، اب میرے لیے کون سا حج بہتر تمتع ہوگا اور کیا؟ جب آپ عمرہ کر چکے ہیں عید کے بعد شوال میں، اور کیا بھی مدینے پاک سے ہے، میقات سے، تو اب آپ کا حج جو ہے وہ حج تمتع ہوگا انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، حج ہوتا ہے، افراد ہو، تمتع ہو، قران، جو بھی اللہ نصیب کرے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان اصول مسائل میں نا آپ دیکھیں نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک تمتع افضل ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قران افضل ہے، امام شافعی فرماتے ہیں افراد افضل ہے۔ تو حج ہے، بہرحال جو بھی اللہ نصیب کر دے شکر کرو اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حج نصیب کیا۔ کہتے ہیں کہ طواف کے دوران مطاف میں عورتیں ہوتی ہیں تو کیا کریں؟ عورتیں نکل جائیں۔ اگر عورتیں نہ ہوتی تو آپ کہاں سے تشریف لے آتے؟ عورتوں ہی سے تو آپ آئے ہیں، آپ بھاگتے کہاں ہو؟ یہ آپ کے لیے بھی حق ہے مطاف میں، عورتوں کے لیے بھی حق ہے۔ طواف کعبہ صرف مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات طواف نہیں فرماتی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت غنی ونحن الفقراء۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت غنی ونحن الفقراء۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت غنی ونحن الفقراء۔ اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین۔ اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین ولا تردنا عن بابک خائبین۔ اللہم اسق عبادک و بلادک و عبادک المعتمرین وانشر رحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا عدم. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماری دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں مراکز ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں علماء حقہ کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم